شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہر روز کی طرح بہت زیادہ ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی سید ذکی حسن شیئر کر رہے ہیں گجر خان سے۔ ذکی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے والد صاحب کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں یہ تب کی بات ہے جب انہوں نے میٹرک کے پیپرز دیے تھے تو ان کو چھٹیاں ہوئی ہوئی تھیں اور وہ فری تھے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، شہر میں چونکہ گرمی زیادہ تھی تو ابو نے یہ کہا کہ کیوں نہ میں گاؤں چلا جاتا ہوں۔ گاؤں میں ان کی خالہ رہتی تھی اور وہاں پر ان کے 2 کزنز بھی تھے، افتخار اور عامر، جن سے ان کی بہت زیادہ دوستی تھی۔ اسی طرح سے ابو گاؤں آ گئے۔ ابو کہتے ہیں کہ میں افتخار اور عامر سے کافی ٹائم کے بعد ملا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے سارا دن بیٹھ کر خوب گپ شپ کی اور اس کے بعد ہم لوگ باہر ذرا گاؤں میں گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئے۔ اتنا گھومے پھرے، کافی لوگوں سے بھی وہاں پر ملے۔ اس کے بعد شام ہو گئی، مغرب کے بعد بھی ہم لوگ بیٹھے رہے، پھر ہم لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کی، کھانا وغیرہ کھایا، پھر سے ہم لوگوں نے گپ شپ کی محفل شروع کر دی۔ اتنے ہم لوگ مگن ہوئے باتوں میں کہ وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا، 10:30 بج گئے۔ گاؤں میں جیسے رات بہت جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں، وہ جلدی سوتے اور صبح جلدی ہی جاگتے ہیں۔ آلموسٹ سب گھر والے سو چکے تھے، صرف ہم تینوں ہی جاگ رہے تھے۔ مجھے ایک ضروری کام تھا تو میں اٹھ کر وہ کام کرنے کے لیے جیسے ہی کمرے میں گیا، تھوڑی دیر مجھے وہاں پر لگی تو جب میں باہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں میرے دونوں کزن نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تو یہ لوگ ادھر ہی تھے، مجھے بلایا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں۔ پھر افتخار اور عامر کہاں پر چلے گئے؟ لگتا ہے باہر نکلے ہیں۔ میں ان کے پیچھے باہر نکل گیا کہ ان کو جا کر دیکھتا ہوں، شاید گھر کے باہر کھڑے ہوں۔ گھر سے باہر نکلا، ذہن سے بالکل یہ بات نکل گئی تھی کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے گیا، گلی کے کونے پر گیا، ان کو ابھی اس سے پہلے کہ آواز دیتا، جھانک کر آگے جا کر دیکھنے ہی لگا تو پیچھے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ جیسے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا میں چونک گیا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو افتخار کھڑا تھا۔ افتخار نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ بالکل چپ تھا، کچھ بول نہیں رہا تھا۔ ویسے دیکھ کر ایسے پیچھے ہٹا اور میں نے اسے یہ کہا کہ کدھر چلے گئے تھے تم؟ تو افتخار نے مجھے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے اسے یہ کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بلایا بھی نہیں اور بتایا بھی نہیں اور ایک دم سے تم لوگ گھر سے باہر نکل گئے، میں تو تمہیں ہی دیکھنے جا رہا تھا۔ اور یہ بتاؤ عامر کہاں پر ہے؟ جس پر افتخار کا یہ کہنا تھا کہ عامر میرے ساتھ تو نہیں ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں پر ہے، چلو آؤ اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ پھر باتیں کرتے کرتے چلنے لگے، یہاں تک کہ ہم لوگ اگلی گلی کے کونے پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو ایک دم سے جیسے ہم لوگ ٹرن ہوئے، سامنے ایک بہت بڑی بھینس آ گئی۔ اس کو دیکھ کر ہم لوگ رک گئے اور میں ڈر گیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ رات کا ٹائم ہے اور یہ کیا کسی کی بھینس یہاں پر گلی کے کونے پر کیا کر رہی ہے؟ اتنی وہ بلیک کلر کی تھی، اس کے سینگ اتنے بڑے بڑے اور بڑے نکیلے سینگ تھے۔ تو میں نے افتخار سے یہ کہا دیکھو نا، یہ کسی کا لگتا ہے کوئی مویشی کھل گیا ہے، گاؤں میں تو کبھی بھی کسی نے ایسے آزاد اپنی گائیں بھینسیں نہیں چھوڑی۔ جس پر افتخار کا یہ کہنا تھا چھوڑو، اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں، آؤ ہم عامر کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم لوگ اس بھینس کو کراس کر کے آگے نکلے، مجھے ایسا لگا جیسے اس نے پتہ نہیں اس بھینس کی طرف دیکھ کر کوئی بات کی ہے کیا۔ وہ بھینس چپ کر کے اس گلی کے آگے سے جیسے گزر کر اس طرف جانے لگی۔ ہم لوگ تھوڑے سے اور آگے یہاں تک کہ اب ہم لوگ خالہ کے گھر کے پاس دوبارہ پہنچ گئے۔ اب وہاں پر اس گلی کے کونے سے کھیت کھلیان شروع ہو جاتے تھے، یعنی اس کے آگے سے سارا سبزہ اور کھیت کھلیان تھے۔ گاؤں بہت بڑا نہیں تھا، درمیانی سائز کا گاؤں تھا، اور گاؤں کے دوسرے سرے پر وہ کنواں تھا جہاں پر اکثر جا کر یہ عامر لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ تو میں نے افتخار سے یہ کہا کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ عامر کنویں پر چلا گیا ہے، چلو ہم لوگ کنویں پر چلتے ہیں۔ لیکن جو افتخار تھا بڑی عجیب و غریب انداز میں، بڑا اس کا مسٹیریس سا، وہ اس ٹائم اس کا سارا وہ لگ بھی رہا تھا اور اس کا بیہیویئر بھی تھا، وہ خالہ کے گھر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا ہے، آؤ کنویں پر چلتے ہیں عامر کے پاس۔ تو وہ یہ کہنے لگا، شاہ جی
چھوڑو عامر کو، آؤ میرے ڈیرے پر چلتے ہیں۔ ہم لوگ سید ہیں تو انہوں نے میرے ابو کو شاہ جی کہا، تو میں نے اسے کہا کہ کون سا ڈیرا، تمہارا کون سا ڈیرا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ کیا ہو گیا شاہ جی، آؤ نا، ادھر پاس ہی میرا ڈیرا ہے، میں تمہیں ڈیرے پر لے کر چلتا ہوں۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ان کا کوئی ڈیرا نہیں ہے، میرے کزنز ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا، تم ہوش میں ہو، نیند میں تو نہیں ہو، کون سا ڈیرا ہے تمہارا؟ جس پر اس نے یہ کہا، شاہ جی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تم چلو تو صحیح۔ اس نے بڑے عجیب انداز میں مجھے جب یہ بات کہی، اور اس کا بولنے کا انداز اور اس کا وہ جو جس طرح سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا بہت عجیب تھا۔ میں تھوڑا سا غصے میں آیا اور میں نے کہا کہ کیا حرکتیں ہیں، یہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو، کون سا ڈیرا، تمہارا کوئی ڈیرا نہیں ہے۔ ایک دم سے اسی ہڑبڑاہٹ اور غصے میں میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ جو اس کے پاؤں تھے اتنے بلیک تھے، اتنے سیاہ پیر تھے اس کے، اور الٹے پیر تھے۔ میں سمجھ تو گیا کہ یہ افتخار نہیں ہے۔ جیسے میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ بہت زیادہ اس ٹائم خوفناک لگ رہا تھا۔ شکل اس ٹائم وہ میرے کزن کی ہی تھی، لیکن وہ بھیانک آنکھیں، اجنبی آنکھیں، آنکھوں میں ایک شیطانی سی ہنسی۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ تم افتخار نہیں ہو، کون ہو تم افتخار نہیں ہو نا؟ جس پر اس نے یہ کہا کہ ہاں میں افتخار نہیں ہوں۔ تو میں نے غصے سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو اس نے یہ کہا کہ بس شاہ جی اب میرے جانے کا ٹائم ہو گیا، میں جا رہی ہوں۔ ابو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ لفظ سنا کہ میں جا رہی ہوں، اوپر سے وہ مرد کے روپ میں مردانہ آواز، اور جب اس نے یہ کہا نا کہ میں جا رہی ہوں، اس وقت اس کی آواز ملی جلی تھی، نہ مرد کی تھی نہ عورت کی تھی، بس یہ لفظ سننے کی دیر تھی۔ میری حالت بہت غیر ہوگی۔ خالہ کا گھر سامنے تھا اور اس کے پاس ہی کھڑی تھی وہ آسیب چڑیل مخلوق جو بھی تھی۔ میں فوراً سے خالہ کے گھر میں بھاگا، میں نے دروازہ بند کیا، سب سوئے ہوئے تھے۔ اس حد تک میرے اوپر خوف طاری تھا۔ میں چارپائی پر جا کر لیٹا اور میں نے فوراً سے چادر اوڑھ لی اپنے اوپر۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا، نہ کسی کو کچھ بتانے کی ہمت ہو رہی تھی، نہ کچھ کہنے کی ہمت ہو رہی تھی کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ تبھی 11:30 بجے کے قریب افتخار اور عامر گھر آئے۔ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئے تو فوراً سے میری چارپائی کے پاس آئے کہ اسے کیا ہو گیا، یہ تو سو بھی گیا ہے۔ لیکن جب وہ میرے پاس آئے تو میں تھر تھر کانپ رہا تھا، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیا، تمہیں کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ تو میں نے ایک دم سے افتخار کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر باہر گئے تھے نا۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہا تھا، کیا مطلب، کہاں باہر گئے تھے؟ ہم دونوں تو کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں لگا کہ شاید تم مصروف ہو کام میں، تمہیں دیر نہ لگ جائے، تو ہم لوگ کنویں پر چلے گئے دونوں بھائی، کیونکہ افتخار کو عادت تھی اسموکنگ کرنے کی، تو وہ گھر میں تو کر نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ اسموکنگ کرنے کے لیے وہ دونوں بھائی کنویں پر چلے گئے۔ میں نے سے یہ کہا کہ ادھر بیٹھ کر میری بات سنو، میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے باہر نکلا اور تمہارے ہی روپ میں کوئی آسیب میرے پیچھے آیا۔ ان لوگوں نے بھی جب یہ بات سنی تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ ڈر گئے۔ ابو کہتے ہیں میرا بی پی لو ہو چکا تھا، وہ میرے کزن بھی اونچا بولے، ڈر کے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ انہوں نے امی کو آواز دی، خالہ جلدی سے جا گئی، خالہ کو ساری بات کا پتہ چلا تو خالہ نے ہمیں بہت ڈانٹا کہ کیوں تم لوگ اس وقت رات کو باہر گئے تھے۔ ابو کہتے ہیں کہ میری اس ٹائم میرے اوپر بے ہوشی کی کنڈیشن تھی، مجھے ان کی آوازیں تو سنائی دے رہی تھیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ پھر صبح ہوئی، ناشتہ وغیرہ کیا، میں کچھ نارمل تھا لیکن ابھی بھی وہ خوف دماغ پر طاری تھا میرے۔ وہاں پر اس گاؤں میں 2 سے 3 دربار بھی تھے، تو ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اور ہم لوگ ایک دربار پر سلام کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پر دربار پر گئے، حاضری دی، سلام کیا، تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان بزرگ سے سلام دعا کیا، ان کو رات والا سارا ماجرا اپنا بیان کیا۔ تو ان بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ آپ سید ساتھ ہیں، اس لیے جو آپ کے ساتھ ہوا آپ کی بچت ہوگی۔ آپ کے ساتھ آپ کے کزن کے روپ میں وہ آسیب جو تھا وہ چڑیل تھی، پچھل پیری ڈائن تھی وہ۔ اگر آپ کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو اس کو بہت نقصان دینا تھا، یا تو اس کے ہاتھ پیر توڑ دیتی، یا اس کے جسم کے اندر جا کر اس کو جانے نقصان دے دیتی، یا اس کے جسم کے اندر جا کر کسی اور کو نقصان دیتی۔ آپ پر وہ حاوی اس لیے نہیں ہو سکی کہ آپ سید ذات ہیں، آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے، اس لیے وہ اس حد تک آپ پر حاوی نہیں ہو سکی۔ تو یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ ابو بہت زیادہ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ اس کے بعد ابو واپس آ گئے۔ ابو نے یہ کہا کہ جب میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا تو پھر وہاں پر رہنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ انہوں نے سامان لیا اور گجر خان اپنے گھر واپس آ گئے۔
ذکی کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اس گاؤں میں جاتے ہیں، ہم لوگوں نے بھی وہ گاؤں دیکھا ہوا ہے، لیکن جب ابو نے ہمیں یہ کہانی سنائی تو ہمیں بہت ڈر لگا، اور جب ابو یہ کہانی سنا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں وہ خوف نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی میرے والد صاحب کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذکی آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شرین صبا شیئر کری ہیں کراچی سے۔ شرین کہتی ہیں کہ میری زندگی میں بہت سے پیرانارمل انسیڈنٹ ہو چکے ہیں جو میں آپ کے ساتھ فردر بھی شیئر کروں گی۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے کزن بیسکلی لاہور کے رہنے والے ہیں، لیکن عید وغیرہ پر وہ ہمارے پاس آتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ تو ہمارے کزن جب عید پر ہمارے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک بہت بڑا آسیب زدہ گھر ہے۔ وہ گھر اس حد تک ہانٹیڈ ہے کہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر بے تحاشا جنات آباد ہیں، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ وہاں پر رات تو دور کی بات، دن میں بھی کوئی نہیں جانے کی ہمت کرتا۔ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کو لے کر اتنا خوف ہے۔ ہم سب دوست بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب دوستوں میں بیٹ لگ گئی کہ اگر اس گھر میں کوئی بھی رات گزارے گا تو اس کو 50,000 انعام ملے گا۔ سب نے منع کر دیا، نہیں بھائی ہم تو نہیں جائیں گے۔ مجھے ان چیزوں پر بلیو تو تھا، لیکن اس حد تک نہیں تھا کہ اس حد تک یہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان وہاں پر جا ہی نہیں سکتا۔ میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے منع بھی کیا، لیکن میں نے یہ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں تم لوگوں کو جا کر دکھاؤں گا اور واپس بھی آ کر دکھاؤں گا۔ میرے دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ تم نے چیٹنگ نہیں کرنی، ہم لوگوں نے وہاں پر کیمرے سیٹ کر دینے ہیں، اگر تم نے چیٹنگ کی تو تم پکڑے جاؤ گے۔ میں نے یہ کہا کہ میں بالکل بھی چیٹنگ نہیں کروں گا۔ خیر بیٹ لگ گئی، تیاری ہوگی، رات ہوگی، وہ لوگ مجھے اس گھر کے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ گھر بہت زیادہ دیکھنے میں ہی بہت بھیانک اور بہت زیادہ پرسرار لگ رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا، میرے پاس لوح قرآنی بھی تھی، سورۃ یاسین بھی تھی، اور گلے میں حفاظت کا تعویذ بھی تھا۔ سب سے بڑی بات، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ اس گھر میں جیسے ہی میں داخل ہوا، وہ گھر بالکل ویران سنسان اور جیسے صدیوں سے بند پڑا ہو۔ وہاں پر داخل ہوتے ساتھ ہی مجھے بہت ہی زیادہ خوبصورت خوشبو محسوس ہوئی۔ اتنی پیاری وہ خوشبو تھی اور وہ مہک رہی تھی جیسے چمیلی کے پھول ہوتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جس ویران جگہ سے آپ کو کوئی خوبصورت خوشبو محسوس ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر نیک جنات موجود ہیں۔ مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں، یعنی اگر میرے ساتھ اس وقت جو بھی مخلوق ہے وہ نیک ہے، پاک ہے، مسلم ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں دے گی۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے اندر خوف ہے ہی نہیں، جیسے میری حفاظت کے لیے اللہ نے کسی نیک ہستی کو بھیج دیا ہے۔ لیکن میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹ لگائی ہوئی تھی، میں نے دیکھنا تو تھا کہ آگے کیا منظر ہے کیا نہیں۔ میں چلتا چلتا اس گھر میں تھوڑا آگے آ گیا۔ جیسے اس گھر میں تھوڑا آگے بڑھتا گیا تو وہ خوبصورت خوشبو نے میرا ساتھ جیسے چھوڑ دیا ہو۔ بالکل وہاں پر ویرانہ تھا۔ میرے پاس ٹارچ بھی تھی، موبائل ٹارچ بھی تھی اور ویسے بھی ٹارچ تھی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، جیسے ایک کھڑکی سی ہے، اس کھڑکی میں سے مجھے ایک منظر دکھائی دے رہا ہے۔ میں اس کھڑکی کے اس طرف ہوں اور وہ سارا کچھ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اس کھڑکی کے اس جانب ہو رہا ہے۔ ایک درخت ہے، بہت بڑا سا کوئی درخت، شاید بیری کا یا پھر پیپل کا۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا وجود کھڑا ہے۔ وہ بہت زیادہ کوئی لمبی چیز تھی، عورت تھی، مرد تھا، جو کچھ بھی تھا، اور وہاں پر ایک روشنی سی بھی جیسے ہے۔ ایک دم سے جب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں تو بے تحاشا گندی بدبو وہاں سے آنے لگ گئی، اور جیسے اس کے آس پاس بہت زیادہ بھیانک چہروں والے مرد اور عورت چکر کاٹ رہے ہیں۔ اس وجود، اس عورت، جب میں نے روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ بھیانک تھی، جانور کی طرح اس کا چہرہ تھا، آنکھوں میں جیسے انگارے بھرے ہوں، اور بہت خوفناک جلا ہوا چہرہ، جلے ہوئے ہاتھ، اور ہاتھ بے تحاشا لمبے۔ پیر جب دیکھے تو پیر الٹے تھے اور وہ بھی بہت لمبے تھے، اڑییں اگلی طرف تھیں۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، میں تو سمجھا کہ اب میں گیا، کیونکہ وہ منظر اتنا خوفناک تھا۔ میرے ہاتھ سے جیسے وہ ٹارچ نیچے گری اور میں چلا اٹھا تو وہ منظر غائب ہو گیا، وہ سب غائب ہو گئے۔ بس پھر مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، میں وہاں سے باہر بھاگا۔ اتنا میرے میں حوصلہ تھا کہ میں
اللہ کا شکر ہے وہاں پر گر کے بے ہوش نہیں ہوا. میں وہاں سے نکلا, بائک سٹارٹ کی تو مجھے ایک بزرگ نظر آئے. وہ بزرگ صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے. میرے کزن کہتے ہیں میں واپس آیا, میں نے اپنے دوستوں کو ساری بات بتائی کہ یہ وہاں پر ہوا ہے. مجھے تو اللہ نے بچا لیا, میرے پاس لوہے قرآنی تھی, سورۃ یاسین تھی, میرے گلے میں حفاظت کا تعویذ تھا. وہ میرے سامنے ضرور آئی ہے لیکن اٹیک نہیں مجھ پر کر سکی, اور اللہ کی طرف سے کوئی نیک ہستی میری مدد کے لیے اللہ نے بھیج دی. وہاں پر ہم لوگوں کی ہی گیدرنگ میں ایک لڑکا تھا, ہندو تھا. اس نے کہا کہ نہیں یہ تمہارے سارے ڈرامے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے, بھلا اگر وہ تمہارے سامنے آئے تو انہوں نے تمہیں چھوڑ کیسے دیا, میں جا کر دکھاتا ہوں. ہم لوگوں نے اسے یہ بڑا سمجھایا کہ تم مت جاؤ, وہاں پر جانے میں رسک ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. وہ بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر وہاں پر اتنا خطرہ تھا تو تم کیسے بچ گئے, میں تو 50,000 جیت کر رہوں گا, میں تم لوگوں کو جا کر دکھاؤں گا. میں نہیں ڈرتا جنات سے, میں ان کو جا کر وہاں پر گالی گلوچ کروں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے سامنے نہیں آتے. اگر وہاں پر جنات ہیں تو میرے سامنے آئیں گے. اس نے ہماری ایک نہیں سنی, ہمارے منع کرنے کے باوجود وہ ضد کر کے وہ چلا گیا. رات بھر ہم لوگ ایک ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھے, اس کا انتظار کر رہے تھے, بیٹھک میں بیٹھے. وہ گھر میں نہیں آیا, واپس ہی نہیں آیا, تو ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے. صبح جب ہم لوگ گئے تو اسی گھر کے باہر اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی اور اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی. اب ہم لوگوں نے اس کے گھر والوں کو صاف بتا دیا کہ یہ ضد کر کے گیا ہے, ہم نے اس کو بہت روکا, اس نے ہماری ایک نہیں سنی, ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. بے شک آپ اپنے ریلیجن کے مطابق جو آپ کے پنڈت ہیں, تانترک ہیں, آپ ان کو بلا کر تو آپ بے شک پڑھائی کروائیں, جو بھی کروانا ہے کروا کر آپ پتہ کر لیں. ان لوگوں نے اپنے ریلیجن کے مطابق وہاں پر کسی کو بلایا تو انہوں نے سارا وہ جب انہوں نے اپنے پوجا پاٹ یا جو پڑھائی انہوں نے کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیف زدہ جگہ پر گیا جہاں پر بہت زیادہ جنات موجود تھے, اور اس نے وہاں پر جا کر ان کو باقاعدہ گالی گلوچ دی, ان کو بہت زیادہ اکسایا, ان کو غصہ دلایا, تو انہوں نے اس کو جانی نقصان پہنچا دیا. میرے کزن کہتے ہیں یہ ایک سٹوری تھی ہم لوگوں کی اپنی زندگی کی جسے ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. اور پلیز خدا را اگر کسی جگہ کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پر جنات ہیں تو کبھی بھی ایسی چیزوں کو ایڈونچر میں مت لیں, کبھی بھی ایسی چیزوں کو دیکھنے کے شوق کو اپنے دل دماغ سے نکال دیں, کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. شرین صبا نے ایک اپنی بھی ہارر سٹوری جو کہ بہت زیادہ ہارر سٹوری ہے میرے ساتھ شیئر کی ہے, جو میں ہارر کہانی ٹی وی پر آن ایئر کر رہی ہوں. جن لوگوں نے وہ سٹوری سنی ہے پلیز وزٹ مائی چینل ہارر کہانی ٹی وی, اس کو وزٹ کریں. وہاں پر آپ کو شرین کی سیکنڈ سٹوری ملے گی جو کہ موسٹ ہانٹڈ سٹوری ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی, اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinrik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر کہانی ٹی وی پر جیسے میں نے پہلے بتایا بہت ہارر سٹوری آ رہی ہے, اس کو وزٹ کریں. اور جن لوگوں نے ابھی تک ہارر کہانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا, ڈو سبسکرائب مائی چینل. اسکیری اردو ٹیل میری سسٹر کا چینل ہے, ان کو بھی جا کر وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں, اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.